آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جوانی کیسے گزاریں۔ جوانی گزارنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک ہے وہ جوانی جو بے حیائی کے اندر گزاری جائے، اور دوسری وہ جوانی ہے جو اللہ کی فرما برداری میں گزاری جائے۔ انسان کی جوانی کی عمر یہ گزر جاتی ہے، لیکن اگر اس عمر کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا جائے تو جب جوانی سے انسان بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس وقت اس کو رشک آتا ہے، میں نے اپنی جوانی کو ضائع نہیں کیا بلکہ اپنے رب کی عبادت میں اپنی جوانی کو گزارا ہے۔ تو اب جوانی گزارنے کا جو نصاب ہے، یہ اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ میرے چاہنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ صرف بڑھاپے میں جا کر تمہیں ایک نصاب ملے گا، بلکہ بچپن سے لے کر نوجوانی تک، اور نوجوانی کی عمر سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک میں نے تمہیں ایک ایک لمحے کا نصاب دے دیا ہے۔ اگر تم اس نصاب کے مطابق زندگی گزارو گے، کائنات کا رب تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے پر تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر یہ جو جوانی کی عمر ہے، اس کا نصاب اگر ہم دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، تو انہوں نے اپنی جوانی اپنے رب کی مرضی کے مطابق بسر کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اب آپ کی جوانی کی عمر دیکھو کہ آپ نے جوانی کیسے گزاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا کہ میں جوانی کی عمر میں نے علم دین کی تڑپ کو چھوڑا نہیں، بلکہ جب مجھے پتہ چلتا فلاں بندے کو حضور علیہ السلام کا فرمان یاد ہے، تو کہتے ہیں میں چل کر اس کے دروازے پر جاتا اور جا کر اس کو کہتا کہ مجھے حضور کی حدیث مبارکہ سنائے۔ اب یہ جوانی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلتا، اب جتنا دور بھی ان کا گھر ہوتا، کہتے میں سفر کرتا، سفر کرتے کرتے وہاں پر پہنچ جاتا۔ جب وہاں پر پہنچتا پھر کیا کرتا، کہتے میں جا کر وہاں پر دروازے پر دستک نہیں دیتا تھا کہ دروازہ کھولو، اٹھو اور مجھے حدیث پاک سناؤ۔ کہتے ہیں میں دروازے کے باہر جا کر انتظار کرتا تھا، اپنے ساتھ ایک کپڑا لے کر جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب کھڑا ہو کر تھک جاتا، وہ کپڑا زمین پر بچھاتا، اس پر بیٹھ جاتا۔ پھر کہتے ہیں اگر بیٹھ کر بھی انتظار کر کر کے وہ نہ باہر آتے، میں اس پر لیٹ جاتا۔ لیکن جب جن کے پاس حدیث پاک کو سننے جاتا، وہ دروازے کے باہر آتے، آ کر مجھے پوچھتے کہ اے ہمارے محبوب علیہ السلام کے چچا جان کے بیٹے، آپ ہمارے دروازے پر آئے ہو، خیریت تھی؟ تو میں آگے سے کہتا میں حضور کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے جوانی کی عمر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے جب وہ مجھے دیکھتے حیران ہو جاتے کہ اے عبداللہ بن عباس آپ آئے ہو۔ وہ کہتے آپ کیوں آئے ہو، آپ ہمیں حکم دیتے، ہم آپ کے دروازے پر آتے، وہاں پر آ کر آپ کو حدیث پاک سناتے۔ تو آپ کہتے میں نے انہیں کہا دراصل میں معاملہ یہ حضور کے فرمان کا ہے، معاملہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کا ہے، معاملہ علم دین کا ہے، تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ آپ آ کر دین سکھاؤ۔ دین میں نے سیکھنا ہے، حدیث میں نے سننی ہے، علم میں نے پڑھنا ہے، اس لیے میں چل کر آپ کے پاس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ انداز ہے جوانی گزارنے کا کہ ہمارے اندر اس بات کی تڑپ ہو، ہمارے اندر اس بات کا جذبہ موجود ہو کہ ہم نے جوانی بے حیائی میں نہیں بسر کرنی، ہم نے جوانی برائیوں میں نہیں بسر کرنی، ہم نے جوانی بسر کرنی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جوانی گزارنی ہے۔
اور پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر ہم غور کریں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی پر کہ انہوں نے کیسے جوانی گزاری اور انہوں نے ہمیں کیا تعلیم دی، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر جذبہ تھا، جستجو تھی۔ پوچھا گیا کس چیز کا جذبہ، آپ کی جوانی کیسے گزری اور جوانی کو کیسے گزارا؟ کہنے لگے کہ میں جوانی کی عمر میں بھی علم دین کے لیے تڑپتا تھا، ترستا تھا کہ کوئی بھی موقع ضائع نہ جائے، میں اپنی زندگی میں علم دین کو حاصل کروں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج تو جدید دور ہے، ہر گاؤں کے اندر سہولت میسر ہے، بلکہ ہر گھر کے اندر سہولت میسر ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میرے پاس لکھنے کے لیے کاغذ موجود نہیں تھا، میں ہڈیوں پر لکھتا تھا اور لکھ کر محفوظ کرتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ بات مجھے یاد رہے، میرے پاس محفوظ رہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس تڑپ میں لگا رہا کہ میں اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ ضائع نہ کروں، بلکہ ایک ایک لمحہ میں علم دین کو حاصل کرنے میں مصروف کرتا جاؤں۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ کہتے ہیں کہ علم کی میرے اندر کیسی تڑپ تھی؟ کہتے ہیں اس طرح کی علم کی تڑپ تھی، اگر ایک ماں ہو اور اس کا اکلوتا بیٹا ہو، وہ گم ہو جائے، ماں نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، وہ کہتی ہے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، جب تک بیٹا نہیں ملے گا میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی۔ اب وہ اپنے بیٹے کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح ماں کا اکلوتا بیٹا گم ہو جائے اور ماں اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے اور تلاش کرتی رہتی ہے اور جب تک نہ ملے اس کو سکون نہیں آتا، آپ فرماتے یہی کیفیت میری تھی کہ میں علم دین کو اس طرح حاصل کرتا تھا اور اس طرح اس کی کوشش میں مصروف رہتا تھا جس طرح ماں اپنے اکلوتے بیٹے کو گم ہونے کے بعد اس کو تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ انداز تھا ان کا اپنی جوانی کی عمر کو گزارنے کا۔ انہوں نے ایک ایک لمحے کی قدر کی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا ہے اور ایک ایک لمحے کو انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کیا ہے۔ جب ایسی جوانی گزاری ہو پھر اللہ شان بھی تو ان کو اعلیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے ابا جان تیار ہوئے جہاد کے لیے جانے لگے، تو کہتے ہیں میں بھی ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا ابا جی اگر آپ جہاد کے لیے جا رہے ہو میں نے آپ کو اکیلے نہیں جانے دینا، میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، ابھی جوانی کی عمر میں ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ابا جان کو کہا میں نے اکیلے نہیں جانے دینا کیونکہ موقع بڑا اعلیٰ ہے اور یہ موقع ہے کہ شہادت کی موت نصیب ہو جائے اور بندہ جنت میں چلا جائے۔ تو اپنے ابا جان سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضد کی، کہنے لگے میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا بیٹا ابھی آپ کی عمر نہیں، مجھے جانے دو، میں جا کر مقام شہادت کو حاصل کروں اور پھر جنت میں جاؤں۔ لیکن حضرت سعد نے بار بار اصرار کیا ابا جان اگر آپ جنت میں جائیں گے تو میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے عمر جوانی کی اور یہ ہے جذبہ جوانی کا کہ اس جوانی کی عمر میں جذبہ کتنا اعلیٰ تھا۔ اب کہتے ہیں باپ بیٹے کا آپس میں تکرار ہوا، والد گرامی کہتے ہیں بیٹا نہیں لے کر جاؤں گا، حضرت سعد کہتے ہیں ابا جان میں نے جانا ہے۔ اب کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ محبوب سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس پر عمل کر لیں گے۔ اب حضرت سعد اور ان کے والد دونوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں سارا ماجرا پیش کیا کہ محبوب یہ معاملہ ہے، میرے بیٹے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں میں نے جانا ہے اور یہ کہتے میں نے جانا ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سعد کا جذبہ دیکھا، یہ عمر جوانی کی ہے
اور جوانی کی عمر کو وہ اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور جوانی میں وہ عیش و عشرت نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جوانی کی عمر میں جہاد میں شرکت کر کے وہ رب سے جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب حضور علیہ السلام نے یہ ان کا انداز دیکھا کہ حضرت سعد ہیں، جذبہ بڑا جوان ہے، نیت بڑی صاف ہے، فکر بڑی پاکیزہ ہے، تو حضور علیہ السلام نے جذبہ دیکھنے کے بعد حضرت سعد کے دل کو نہیں توڑا کہ ان کی دل آزاری ہو، بلکہ فرمایا اس طرح کرتے ہیں، قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ سعد آپ کی اور آپ کے ابا جان کی قرآن اندازی کرتے ہیں، اب جس کا نام نکل آیا وہ جہاد کے لیے چلا جائے گا۔ اب جب قرآن اندازی ہوئی، کائنات کے رب کو بھی پتا تھا کہ کائنات کے رب نے حضرت سعد کو کتنا اعلیٰ جذبہ عطا فرمایا ہے، میرے محبوب کو بھی پتا تھا کہ میرا غلام کتنی محبت کے ساتھ آیا ہے۔ اب جب ان میں قرآن اندازی ہوئی تو حضرت سعد کا نام نکل آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں قبول فرما لیا، میدان جہاد میں گئے اور جا کر انہوں نے شہادت کے مرتبے کو حاصل کر لیا۔ اب یہ ہے جوانی کا نصاب جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے، کہ اسلام کہتا ہے یہ جوانی تم اس کو مستی میں نہ گزارو، تم اس کو سستی میں نہ گزارو، تم اس جوانی کو عیش و عشرت میں نہ گزارو، بلکہ تم اس جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارو۔ اور پھر آج میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی، فرمایا جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، بالغ ہوا، تو اس انداز پہ بالغ ہوا، ہم تو سوچتے ہیں ابھی جوانی ہے، جب بڑھاپے کی عمر میں جائیں گے تو نماز پڑھیں گے اور پھر ہم کہیں گے ہم بڑے نمازی ہیں۔ قربان جاؤں، میرے محبوب نے کتنا اعلیٰ نصاب اپنی امت کو دیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ نہ سوچو بڑھاپے میں جا کر ہی نماز پڑھیں گے، اصل تمہاری جو عمر ہے وہ یہی عمر ہے کہ جوانی میں عبادت کرو گے، کائنات کا رب تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی اب جب وہ بالغ ہوا، بالغ اس انداز میں ہوا کہ بلوغت کے وقت وہ معاشرے کا برا فرد نہیں تھا بلکہ معاشرے کا نیک فرد تھا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس حالت میں بلوغت کو پہنچا کہ جب بالغ ہوا، وہ نمازی تھا، وہ نیک تھا، وہ پرہیزگار ہے، اس کی زبان پر گانوں کی بجائے قرآن کی تلاوت ہے، اس کی آنکھوں کے اندر حیا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر شرم ہے، اس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے۔ میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس انداز میں وہ جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، خالق کائنات اس بندے کو 99 صدیقین کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے جوانوں کو نصاب دیا، اے میری امت کے جوانوں، اپنی جوانی کو بے حیائی برائی میں صرف نہ کرو، عیش و عشرت میں نہ گزارو، بلکہ تم اپنی جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارو۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچو تو اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانو۔ آج کیا صورتحال ہے، آج تو جوانوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں وہ مسجد میں قدم رکھیں، آج جوانوں کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں وہ قرآن کی طرف آئیں۔ موبائل نے اتنا جوانوں کو اللہ سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، نماز سے دور کر دیا، اور اگر حقیقت بیان کروں تو اس موبائل نے جوانوں کو اپنے والدین سے دور کر دیا۔ وہ وقت ہوتا تھا کہ باپ اور بیٹے کی راز کی باتیں ہوا کرتی تھی، باپ اپنے بیٹے سے باتیں کرتا تھا، بیٹا باپ سے، لیکن آج کے اس دور میں کیا ہے، باپ بھی موبائل پہ لگا ہے، بیٹا بھی موبائل پہ لگا ہے، نہ باپ کے پاس بیٹے کے لیے وقت، نہ بیٹے کے پاس باپ کے لیے وقت، تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برائی کی طرف دن بدن قدم اٹھا رہا ہے۔ تو اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ نصاب عطا فرمایا، میرے غلاموں اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو، اگر کامیابی کی زندگی کو گزارنا چاہتے ہو تو فرمایا پھر اس طرح زندگی گزارو، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی فرما برداری میں گزرنا چاہیے۔
اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 اشخاص ایسے ہوں گے جنہیں کائنات کا رب اپنے سائے رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عرض کی محبوب وہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ ان 7 میں سے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ جوان بھی ہے جس کی جوانی کی عمر ہو اور وہ برائی کو ترک کر دے، وہ بے حیائی فحاشی کو دور کرے اور وہ جوانی کی عمر اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس جوان کو رب فرمائے گا، رب اس کو اپنے سائے رحمت پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ آج جتنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، مشکل ہے نہیں، مشکل ہم نے بنا لیا ہے۔ اب جتنا ان حالات سے گزرے انسان مشکلات کا سامنا کرے، لیکن جتنا زیادہ مشکلات کا سامنا کرے گا کائنات کا رب اتنا ہی زیادہ بندے کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ بہت مشکل ہے کہ 4 دوست ہوں اور ایک کہے میرے نماز پڑھنے جانا ہے اور 3 کہے کہ نہیں جانا ہے۔ اب ان تینوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنا کہ 3 دوست ناراض ہو جائیں گے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر انسان یہ قدم اٹھا لے، ان کو چھوڑ کر کہے میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، نماز مجھ پر فرض ہے، میں نے نماز کو ادا کرنا ہے، اگرچہ بڑا مشکل ہے لیکن جب بندہ یہ کام کرتا ہے کائنات کا رب اپنے بندے پر فخر فرما رہا ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو جوانی کی عمر ہے، دوست کہتے نہ جانا، پھر بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا ہے اور اس نے میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کیا ہے، میرے بندے نے مجھے راضی کیا ہے، فرشتوں دیکھو میں اپنے بندے کے ساتھ کتنا راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے نوجوان حضرات یہ کوشش کریں کہ اپنی جوانیوں کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کریں۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، چونکہ یہ فروری کا مہینہ ہے اور 14 فروری کو قوم کے اندر ویلنٹائن ڈے کے نام پر ایک بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے ایک بے حیائی اور برائی کا نام ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے یہ یوم عشق ہے، عشق کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ میں کہتا ہوں جس اسلام کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے وہ اسلام سال کے بعد نہیں بلکہ زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہمیں محبت کا درس دے رہا ہے۔ اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر تم میری مرضی کے مطابق محبت کرو گے پھر سال کے بعد نہیں ایک ایک لمحے پر کائنات کا رب تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسلام کہتا ہے ایک شخص مشرق میں بیٹھا ہے اور دوسرا مغرب میں بیٹھا ہے، جو مشرق میں بیٹھا مغرب والے سے محبت کرتا ہے اور اس کو بتایا بھی نہیں کہ تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اس کے جنت میں جانے کا وہ محبت ذریعہ بن جاتی ہے۔ غلام بیٹھا ہے یہاں پر اور محبت کرتا ہے اپنے محبوب آقا سے، اب بتایا بھی نہیں کہ آقا محبت کرتا ہوں، حضور کا دیدار بھی نہیں ہوا، بس محبت کرتا ہے، لیکن محبت سچی ہے اور سچی محبت کو سینے میں جگہ دی ہے۔ فرمایا یہاں پر بیٹھ کر محبت کر رہا ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اس غلام کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس لیے اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، اسلام تو نام ہی محبت کا ہے اور اسلام تو ایک ایک لمحے پر محبت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے باپ سے محبت کرو، اپنی ماں سے محبت کرو، اپنی بہنوں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اس محبت کے بدلے کائنات کا رب تمہارے ساتھ راضی ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس جو محبت اور جو یہ سازش ہے یہود و نصارہ کی اس کو عام کیا جاتا ہے کہ پھولوں کے تحفے دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو میں نے پہلے بھی ایک دن یہ بات کہی تھی کہ جب تم کسی کی بہن کی طرف بری نظر اٹھا کر دیکھتے ہو یہ دیکھ لینا کہ کیا اگر میں کسی کی بہن کی طرف
बुरी नज़र से देख रहा हूँ, मेरे घर में भी बहन मौजूद है। अगर कोई मेरी बहन को देखे तो मुझे बर्दाश्त नहीं, तो मैं किसी की बहन को बुरी नज़र से देख रहा हूँ, यकीनन ये मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे ये उतारना पड़ेगा। इसी तरह अगर तुम चल कर किसी की बहन की तरफ जाते हो, जाने से पहले एक दफ़ा ये ज़रूर सोचना कि अगर कोई तुम्हारी बहन के बारे में ऐसा सोचे, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम किसी की बहन की तरफ भी ऐसे कदमों के साथ चल कर न जाना। आज वो भारत की सरजमीन पर जो इस्लाम की बेटी ने कदम उठाया, उससे पूछो इस्लाम की कदर क्या है, कि वहाँ पर जिस जगह पर अल्लाह का नाम लेना जुर्म है और अल्लाह का नाम लेने पर तकलीफ दी जाती है, उस सरजमीन पर उसने अल्लाहु अकबर की सदाओं को बुलंद करके बता दिया, ए मुसलमानों, तुम आज़ाद होकर अल्लाह का नाम नहीं ले रहे, और यहाँ पर हम भारत वालों के सामने अपने रब के नाम के जिक्र को बुलंद कर रहे हैं। ये सदा बुलंद करके हमारे लिए पैगाम है कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए तो बड़ी आसानी है। तुम्हें जो मुल्क मिला इस्लाम के नाम पर मिला, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, इसलिए नहीं बना कि तुम इस पाकिस्तान में तुम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का यौम मनाओ, बल्कि इस्लाम के नाम पर मुल्क इसलिए बना कि इस मुल्क में रहकर तुम अपने रब की भी इबादत करो, अपने रसूल से भी मोहब्बत करो। अल्लाह ताला हमें अपनी फरमाबरदारी और अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।